کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت ولا عبداللہ بن بالأبيض عباس نے الأمهر. پکڑ لیا، تم نے خواب دیکھا؟ ہاں اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد، ہر دجال کو ولا بالآدم پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. نے کہاں سے باب نمبر 50 باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجامہ کرانے کا بیان، یہ باب نمبر 50 ہے. اس میں بھی کئی حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، اور اس باب کو نقل کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے ایک اہم مسائل جو علاج اور معالجہ ہوا کرتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے شمائل کی روشنی میں یہ امت کو پیغام دیا کہ علاج و معالجہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور علاج اور معالجہ جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا یا کرتے تھے اس میں حجامہ کا بڑا دخل ہے. حجامہ کے بڑے فوائد ہیں جن کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ فوائد نقل کیے ہیں، اور یہ کتاب طب نبوی کے نام سے الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے. اگر اس کو پڑھیں گے تو حجامہ کے بہت سارے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے. اسلام ایک شامل کامل رحمت والا دین ہے. بیماری، طرح طرح کے امراض جس میں انسان کو جسمانی بھی تکلیف، روحانی بھی تکلیف، بہت سارے مشکلات آتی ہیں، تو علاج اور معالجے کا راستہ اللہ کے رسول نے کھلا رکھا ہے. اسلام میں علاج اور معالجے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کے حدود اور قیود بیان کی، اس کے آداب و طریقے بیان کیے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کے اندر یہ باب نقل کیا،
اور ویسے بھی آپ محدثین کی کتابیں دیکھیں گے تو محدثین نے اپنی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، بیوع اور نکاح اور طلاق کے متعلق، فضائل اور مناقب کے متعلق، غزوات اور جہاد کے متعلق، جہاں ساری قسم کی ضروریات والے زندگی کے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں، وہیں علاج اور معالجے کی احادیث بھی جمع کی ہیں۔ اس لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو صحیح بخاری ہے، اس میں بھی کتاب الطب ہے اور حدیث کی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کے بعد مشکات المصابیح بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، حدیث کی بڑی مقبول عام ہے، اس کے اندر بھی کتاب الطب ہے۔ چھوٹی بڑی تقریباً تمام کتب احادیث میں علاج معالجے کے بیان کے لیے کتاب الطب لکھتے ہیں اور قائم کیا جاتا ہے، اس میں حدیثیں جمع کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا سا مجمع تھا، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت بسنت صحیح منقول ہے، بڑا سا مجمع بیٹھا ہوا تھا، صحابے ہماتن غوش آپ کی باتیں سن رہے تھے بہت ہی توجہ کے ساتھ۔ بدوؤں کا ایک وفد آیا، کہتے ہیں ان کا امیر کہا کاننا علی رؤوسہم الطیور، میں نے دیکھا صحابہ کرام اتنے خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے نبی علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے۔ معلوم پڑتا تھا کہ سب کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے خاموش ہیں، حرکت کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، پرندہ نہیں بیٹھا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کی محفل میں رسول کی باتیں جو تھی اس کا اثر یہ تھا۔ اس موقع پر کچھ بدو نے پوچھا یا رسول اللہ تداوی، کیا ہم لوگ علاج معالجہ کیا کریں؟ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کیا حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی دوا لے سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، دوا پی سکتے ہیں، دوا کھا سکتے ہیں، دوا لگا سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے شطر ہے نام تداو عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج اور معالجہ کیا کرو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام علاج کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ہمارے یا کوئی بہن نہیں میں علاج کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں، اس سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوا کیا ہے، دوا کرنے کا حکم دیا ہے، دوا استعمال کیا ہے، تو آپ دوا استعمال کریں، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائیں لیں، تشخیص کرائیں، علاج کریں، یہ اسباب اپنائیں، پھر اس کے بعد توکل کریں کہ اللہ نے جتنا توفیق دی علاج معالجہ کر لے، اب نہیں شفا ملتی یا ملے گی، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو دوا کے اندر بھی شفا اللہ ہی نے، بیماری بھی دی ہے اور اللہ نے اس بیماری کی دوا بھی پیدا کی ہے، اسی لیے علاج کرانا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تداو عباد اللہ، اللہ کے بندے تداو، علاج کی دوائیں استعمال کرو، یہ علاج معالجہ کرو، دوا کھاؤ پیو۔ فإن اللہ سبحانہ، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لم یضع داء الا وضع معه شفاء، جب بھی دنیا میں کوئی بیماری پیدا کرتا ہے تو اس بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی شفا، اس کی دوا بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی بیماری بھی دیتا ہے، بیماری بھی پیدا کرتا، اور اللہ تعالیٰ علاج اور معالجہ بھی اور دوائیں بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ تو پتہ چل گیا اللہ دوائیں اس لیے پیدا کرتا ہے کہ ہم دوائیں استعمال کریں۔ پھر آپ نے فرمایا
بس ایک ہی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، کوئی دوا اللہ نے پیدا کی، وہ کیا ہے؟ بڑھاپا ہے۔ صحابی جب حدیث بیان کرتے تو بوڑھے ہو گئے تھے، کہتے دیکھ لو مجھے، میں کس چیز کی دوا کروں؟ یہی بیماری ہے بڑھاپے کی، جس کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا اللہ نے کی ہے، لیکن بڑھاپے کی بیماری جو ہے، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، اس کا علاج اللہ نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ علاج معالجہ ثابت ہے تو کریں، اور نبی علیہ السلام نے حجامہ تو خاص اس کی رغبت دلائی۔ حدیث صحیح موجود ہے بخاری کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، لوگو الشفاء فی ثلاثۃ، شفا تو 3 چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے، یعنی 3 چیزیں بہت ہی زیادہ اللہ نے بیماریوں کی شفا، بہت ساری بیماریوں کی شفا 3 چیزوں میں رکھی ہے، یہ بھی علاج ہے۔ نمبر 1 شربت اصلی، شہد پینا، پانی کھول کر کے شربت بنا لیں اس کا، ویسے چاٹیں آپ۔ نمبر 2 وشرطۃ محجمن، پچنا لگوانا، حجامہ کروانا، وقیت نارن، اور آگ سے داغ دینا، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ پہلے 2 علاج اپنائیں، اللہ نے بڑی شفا رکھی، ایک تو شہد کے اندر، قرآن بیان فرمایا شفاء للناس، سورۃ النحل میں جہاں اللہ رب العالمین نے شہد کا تذکرہ کیا اور اپنی قدرت اور نشانی بتائی کہ ذرا دیکھو کیسے کیسے شہد تیار ہوتا ہے، اور اب کیسے شہد کی مکھیوں کو حکم دے رکھا ہے، پوری تفسیر اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ النحل کے اندر۔ وہاں اسی جگہ فرمایا شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے۔ نمبر 2 حجامہ کروانا، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، تو انسان اس کو بھی کروائے۔ اس سلسلے میں جو روایات اور احادیث نقل کی ہیں، ان میں پہلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا علی بن حجر السعدی قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئل انس بن مالک عن کسب الحجام فقال احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمه ابو طیبہ فامر له بساعتين من طعام وکلم اہلہ فوضعوا عنہ من خراجہ وقال ان افضل ما تداویتم به الحجامہ۔ الحمدللہ۔ اور ان من امثل دوائکم الحجامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے بھری محفل میں سوال کیا کیا انسان حجامہ کی اجرت لے سکتا ہے؟ انا کسب الحجامتی، کیا حجامے کی اجرت آدمی لے سکتا ہے یا کوئی اپنا پیشہ بنا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمہ ابو طیبہ فامر له بصاعین من طعام. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کو جواب دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا. یہ بات آ گئی سمجھ میں کہ اللہ رسول نے حجامہ کروایا ہے. جاہلیت میں رواج تھا اور ہر علاقے میں لوگ کیا کرتے تھے، دنیا میں بھی. تو نبی یہ فائدے مند تھی، یہ حجامہ کروانا فائدے مند تھا، اسے اللہ اسلام نے باقی رکھا. نبی علیہ السلام سے عملی طور پر بھی حجامہ کروایا اور لوگوں کو رغبت بھی دلائی. اس سے پہلے حدیث گزر چکی کہ اللہ رسول نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں جن میں ایک حجامہ ہے. یہاں نبی علیہ السلام سے عملی طور پر حجامہ کروایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجمہ ابو طیبہ تھا، اور جس شخص نے نبی علیہ السلام کا حجامہ کیا تھا وہ ابو طیبہ تھا. حجامہ کرنے والا آدمی جو تھا وہ ابو طیبہ تھا، اور یہ غلام تھے، غلام، لیکن بہت ماہر تھا یہ. تو نبی علیہ السلام نے اس غلام کو بلا کر کے اپنا حجامہ کروایا. حجامہ کروانے کے بعد فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِن طَعَامٍ، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 2 صاع اس کو کھانے کی چیز دے. نہیں، کام سے مراد اناج غلہ، گندم کم تھا، بہرحال 2 صاع. اب اللہ رسول نے دیا کیوں؟ اس کا مطلب دینا جائز تھا. دونوں چیزیں آ گئی، حجامہ کروانا بھی جائز اور حجامہ کی اجرت دینا بھی جائز. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی اجرت دیا؟ 2 صاع اناج اور غلہ یا کھجور دیا. وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جس کا وہ غلام تھا نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ ایسا کریں، اس کا خراج تھوڑا سا معاف کر دیں. خراج کیا تھا؟ یعنی خراج یہ تھا کہ تم غلام ہو، جاؤ محنت اور مزدوری کرو، لیکن جو محنت مزدوری کرو گے اس میں سے اتنا حصہ ہم کو دینا، باقی تم رکھ لینا. اس کو خراج کہا گیا. تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر کے ابو طیبہ جو جن کے غلام تھے ان لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے ابو طیبہ کے سیٹھ، ان کے آقا، ان کے گھر والوں سے گزارش کی کہ دیکھو ایک غریب آدمی ہے، اس کو ذرا سا تم لوگ اس کا خراج معاف کر دو یا اور کم کر دو. اللہ اکبر. ان لوگوں نے مان لیا، نبی علیہ السلام کی نصیحت اور مشورہ قبول کیا، اور خراج کو تھوڑا سا پہلے جتنا تھا اس سے بہت ہی کم لینا شروع کیا، باقی جاؤ تم. یہ بات تو ہو گئی. وقال، اور فرمایا ان افضل ما تداویتم به الحجامۃ او ان من امثل دوائکم الحجامۃ. دیکھیں ابھی تک حدیث فعلی تھی، فعلی حدیث، اور یہاں آخری حصہ قولی ہو گیا. فرمایا ان افضل ما تداویتم به،
سب سے بہترین دوا، سب سے بہترین علاج جو تم لوگ کرتے ہو حجامہ ہے. یعنی اس نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کر دی. ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، سب سے بہترین جو تم لوگ علاج کرتے ہو، دوا استعمال کرتے ہو، سب سے بہترین کوئی علاج حجامہ کروانا ہے. ایک روایت ہے. اور دوسری روایت اور ان من امثل دوائکم الحجامۃ، سب سے بہترین دوا جو تم استعمال کرتے ہو حجامہ کروانا ہے. حجامہ سب سے بہترین دوا کیوں؟ دیکھیں، انسان کا خون اگر خراب ہوتا ہے تو خون کی خرابی سے سینکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے ڈاکٹروں کا. اور اسی لیے تھے اب تو ایک رسم بن گئی ہے، کھانسی بھی آئے، ذرا 2-4 دن زکام بھی آئے تو بھی کہتے خون ٹیسٹ. تو خون ٹیسٹ، خون کے اندر خون کی خرابی یا خون میں کوئی بیماری ہے، یہی بہت ساری بیماریوں کا خون سبب بنتا ہے. خون درست ہے تو انسان بیماریوں سے پاک ہے. اگر خون میں خراب بیماری آ گئی ہے تو سمجھتے ہیں کتنے خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں. اب حجامہ کروانے سے خون نکل جائے گا، بیماریوں کا والا گندا خون نکل گیا. اب کھائیں گے پیئیں گے تازہ خون آپ کے جسم میں آئے گا. تو اتنا بڑا علاج اور کیا، اس سے بہتر دوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا، ذرا غور کریں. آج سائنسدان، آج سب لوگ اس پر متفق ہے کہ خون ٹیسٹ کرو، اگر بیماری سمجھ میں آئے خون ٹیسٹ کرو. آپ بتائیں، ٹیسٹ کرنے کا کوئی رواج اس وقت نہیں تھا جس وقت اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تھا. اور یہ سات کی سب سے بہترین دوا، سب سے بہترین علاج یہ ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى. آج جو ریسرچ کرنے کے بعد 2500 قسم کی مشینیں استعمال کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ہاں سب کچھ کر لیا ہے، رپورٹ 3 دن کے بعد آئے گی. اور کبھی تو کہتا ہے بھائی ایک خون لے لیا، امریکہ یا جاپان یا جرمن بھیجیں گے، وہاں سے ٹیسٹ ہو. اللہ اکبر، خون بھی پلین کا سفر کر کے جا رہا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے. ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ ساری بیماریاں اس میں. اللہ اکبر. ہاں کہ بھی کمال ہے، جب تک رپورٹ نہیں آتی دوا نہیں دیتا، تب تک مریض مر جائے. سوچو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کی ہر سچی حدیث، اللہ کے رسول نے جو کچھ میں بتایا وہ خود ایک معجزہ ہے آپ کی. صرف ایک ہی وجہ ہے، کیا؟ وما ينطق عن الهوى. میرے نبی، سورہ نجم میں کیا تو میرے نبی کوئی بات تمہیں نہیں بتاتے جب تک کہ وحی کر کے ہم ان کو نہ بتا دیں. اللہ کے نبی کو بغیر کسی مشین کے اللہ نے بتا دیا تھا، اور آج مشین ٹیسٹ کرتی ہے، ہفتہ لگ جاتا ہے رپورٹ آنے میں. تو آپ نے بیان فرمایا ان من امثل دوائکم الحجامۃ، تمہاری سب سے بہترین اور اچھی دوا جو ہے وہ حجامہ ہے، اور سب سے یا اچھا علاج اور مرض کی تشخیص کے لیے سب سے بہترین دعا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں بیان کی. تو اس حدیث سے دوستو 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی. نمبر 1 تو علاج معالجہ کرنا جائز ہے، اور سب سے بہترین علاج جو ہے
وہ حجامہ ہے۔ دوسری بڑی اہم چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حجامہ کی اجرت دینا اور لینا بھی جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ابو طیبہ کو اجرت دیا اور انہوں نے لیا۔ آگے حدیث آئے گی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جب اجرت لینا اور دینا ناجائز ہوتی تو نبی علیہ السلام نہ کیوں دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دینا، آپ کا یہ عمل، یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ اجرت حجامے کی اجرت لینا دینا جائز ہے۔ اور اگر کوئی انسان وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اور فری میں کسی کا علاج معالجہ حجامہ کر دے رہا ہے، بشرطے کہ اس کو فن ہو، معلوم ہو، ورنہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ایمان نیم اللہ خطرے ایمان والا معاملہ نہ ہو۔ اگر واقعی سیکھا ہے، تجربہ ہے اور فری میں بھی کرے گا تو بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ ہر حجامہ کروانے والا ممکن ہے کہ فیس دینے کی یا اجرت دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک علاج کے طریقہ بتایا ہے، باقی انشاءاللہ اس کی مزید احادیث ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔